اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ اب آگے چلتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 پارے سورہ کاف میں فرمایا میں نے قرآن مجید فرقان حمید سامنے اس لیے رکھا ہے، الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر تک جا رہی ہے، اس لیے میں نے قرآن مجید سامنے رکھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کاف میں سورہ کاف کی 25ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ یہ قرآن مجید ہے، وَازْدَادُوا 9، 25ویں آیت۔ اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف کو میں نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، ان کے ساتھ کتا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر کیا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں، بلے اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ یہ تو لوگوں کے اندازے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سالوں کے بعد اصحاب کہف کو بھی زندہ کیا، ان کے کتے کو بھی زندہ کیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ اس چیز پر قادر ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، تو کہتے ہو جو مر جائے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، مومن تو مرتا ہی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ سورہ کاف کی تفسیر پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ 3 پارہ پڑھ لیجئے، اور پھر اصحاب کہف والا واقعے کے علاوہ سورہ کاف میں 3 واقعات ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آصف بن برخیہ والا واقعہ پڑھ لیجئے۔ انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن قرآن کہتا ہے آصف بن برخیہ جو اللہ کے نبی کے تابعدار تھے، ان کے خادم تھے، اللہ کے ولی تھے، آصف بن برخیہ، جن میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے ولی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ولی کو وہ طاقت دے دی ہے۔ جن کہتا ہے قال عفریت من الجن ان تقوم من مقامک، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا آصف بن برخیہ اللہ کا ولی کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے آپ حکم دیجیے، فرمایا وہ تخت اتنا بڑا ہے، وہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، جیسے یہ مسجد ہے یہ 70 گز لمبی ہے، 70 فٹ لمبی ہے، 35 فٹ جو ہے یہ چوڑائی ہے۔ اسی طرح اوپر چلا جائیں، اللہ اللہ حضرت آصف بن برخیہ فرماتے ہیں 70 گز 80 گز لمبا ہے، یہ گز ہوتا ہے اسلامی، یہ گز ہوتا ہے اسلامی، فرمایا 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے اور 30 گز اونچا ہے، اتنا بڑا تخت۔ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کریں گے، آنکھ کھولنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ میں نے آپ کو یہ 3 مثالیں دی ہیں کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے، تو اس لیے